الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، طویل عرصے کی غیبوبت اور غیر حاضری کے بعد پھر اللہ نے یہاں حاضر کر دیا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل ملکی سفر، غیر ملکی سفر زیادہ اور ملکی سفر بھی پیش آتے رہے، اس وجہ سے ناغے بھی ہوئے. آج کل جو حالات ہمارے پاکستان کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہیں، عالم اسلام کے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس میں ہر وقت ہر موقع پر طبیعت اسی پر آمادہ ہوتی ہے، راغب ہوتی ہے کہ اسی کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ اس وقت مسئلہ سب سے بڑا امت مسلمہ کا یہی بنا ہوا ہے. وہ مسلمانوں کی پھوٹ، آپس میں نزاعات، لڑائی جھگڑے، پھوٹ، قتل و غارت گری. اب ذرا تصور کریں مسلمانوں کا کتنا خون بہہ رہا ہے، کہاں کہاں بہہ رہا ہے. عراق میں، شام میں، فلسطین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، فاٹا میں، کراچی میں، کشمیر میں، اور کہاں کہاں امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. ان میں بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ غیر مسلموں سے ہے. کشمیر میں مسئلہ ایسا ہی ہے، فلسطین میں مسئلہ ایسا ہی ہے، لیکن اور جتنی جگہوں پر ہے مسلمان ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور مرنے والا بھی یہی کلمہ پڑھ کر جان دے رہا ہے. یہ المیہ ہے، دردناک صورتحال ہے، اور اس میں بڑا دخل ہمارے مسلمان بھائیوں کی اسلامی تعلیم کا فقدان ہے. اسلامی احکام، اسلامی تعلیم مسلمانوں میں بہت کم رہ گئی ہے. جذبات تو ہیں دین کے بہت، جذبات اتنے ہیں کہ جب چاہو دین کے نام پر اپنی جانیں قربان، جانیں لے لو، دینے والے دے بھی دیں گے، لینے والے لیتے رہیں گے.
اپنے جان مال سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اسلام کے لیے، لیکن سب جذبات سے تو کام نہیں چلتا، جذبات سے تو کام نہیں چلتا۔ شرعی حدود تو لازمی ہے، اسلامی تعلیم لازمی ہے، اسلامی حدود ہیں، اسلامی حدود کے اندر کام ہوگا تو وہ مقبول ہے، حد میں نہیں ہوگا جذبہ کتنا بھی اچھا ہو مردود ہے۔ اب ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے مذہب کے طور پر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، طریقہ ان کا غلط ہے کہ اس میں شریک بھی کر دے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے، اپنی طرف سے طرح طرح کی باتیں جوڑ کر اپنے مذہب میں شامل کر دی، مگر جذبہ تو مذہب کے لیے ہے، وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں مذہب کے لیے، اپنے جذبات کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہندو جو جوگی ہوتے ہیں کیسی کیسی مشکل ریاضتیں کرتے ہیں، جمنا کے کنارے پر ہندوستان میں جا کر دیکھے کوئی کہ کوئی کھڑا ہے تو مسلسل ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، ہاتھ نیچے ہی نہیں کرتا، مہینے گزر گئے ہیں۔ بدھسٹوں کے اندر بھی اسی قسم کی ریاضتیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بشری اسی طریقے سے ہو جائے گی، لیکن بیکار ہے ساری محنت۔ جذبہ تو نیک ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ راضی تو اسی طریقے سے ہوگا جو طریقہ اس نے بتا رکھا ہے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں، اپنے رسول کے ذریعے بتلایا۔ آج مسلمانوں میں جذبہ تو ہے دین کا، الحمدللہ، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کا استعمال نہیں جانتے کس طریقے سے کیا جائے۔ دین کے نام پر سب کام حرام کام کر رہے ہیں، بہت سارے حرام کام کر رہے ہیں، دین ہی کے نام پر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہیں دین کے نام پر، جانیں بھی لے رہے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہیں، دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ حالانکہ دین کے نام پر تشدد ایک تو ہوتا ہے جہاد کی صورتحال، جب دشمن سے ہماری جنگ ہو رہی، وہ باقاعدہ اس نے ہم پر حملہ کیا ہو، ہم اس کا مقابلے کے لیے آئے ہوں، تو اپنا جان مار دو یا مر جاؤ والا معاملہ ہے وہاں تو۔ یا اگر خدا نخواستہ کوئی ملک، کوئی غیر مسلم طاقت خطرہ بن رہی ہے ہمارے لیے، حملہ نہیں کیا لیکن خطرہ ہے کہ حملہ کر سکتی ہے کسی وقت بھی، تو اس کے خطرے کو روکنے کے لیے ہم اقدامی جہاد بھی کر سکتے ہیں، اور قتل وہاں بھی یہی کہ مار جاؤ یا مر جاؤ، جہاد، مگر اس کے شرعی حدود ہیں، طریقہ کار ہے، اس کے اصول ہیں، شرائط ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح جاؤ لڑائی شروع کر دو۔ اور جب اس طریقے کی باقاعدہ جنگ نہ ہو دشمنان اسلام سے، تو ان کافروں کے حقوق بھی ہماری ذمہ ہیں۔ جو ہندو غیر مسلم عیسائی ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، جس طریقے سے کہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ دوسرے ملکوں میں ہم جائیں تو وہاں بھی ان کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے وہاں رہنا بدعہدی ہے۔ اگر آپ ان کے قوانین کی پابندی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہ جائیے وہاں، لیکن جب جائیں گے معاہدہ کر کے ہم تمہارے قوانین کی پابندی کریں گے، تو معاہدے کی پابندی تو مسلمان کی لازم ہے، معاہدے کے خلاف ورزی منافقین کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ تو جذبات تو ہمارے نیک ہیں، حدود معلوم نہیں۔ اور قرآن حکیم کی جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، وہ اس سلسلے میں بہت ہی اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ادا کر دو حقوق تمام حق والوں کے، جتنے بھی حق والے ہیں ان کے حقوق ادا کر دو۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے بندے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں اسلام میں۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم ادا کر دو حقوق کو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو ان کے حقدار ہیں، حقداروں کو ان کا حق پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ تم کو جو حکم دیتا ہے،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کوئی فیصلہ کر دے کہ نوبت آئے انسانوں کے درمیان، بین الناس، بین المسلمین بھی نہیں فرمایا، لوگوں کے درمیان جب انصاف کا وقت آئے، انصاف کا فیصلہ کرنے کا وقت آئے، چاہے وہ مسلمان ہوں جن کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو، نا انصافی کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نا انصافی کی اجازت نہیں، کافروں کے ساتھ بھی نا انصافی کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کافروں کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، قرآن حکیم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ان اللہ نعم، تو اے ایمان والو، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقوق تم ادا کر دو، حق والوں کو دے دو، اور جب تم فیصلہ کرو تو حق و انصاف کا فیصلہ کرو، نا انصافی نہیں۔ اپنے بھائی کے خلاف اگر فیصلہ کرنا پڑے، غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے، اپنے حقیقی بھائی کے خلاف، تم پر واجب ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف کرو، اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، نا انصافی کسی حالت میں اسلام میں قابل برداشت نہیں ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو یہ اچھی نصیحت کر رہا ہے، اس نصیحت کو قبول کر لو، اس پر عمل کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تمہارے تمام اعمال کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے اقوال کو سن بھی رہا ہے، اس کا تمہارا کوئی فعل اس کے نظروں سے اوجھل نہیں، تمہارا کوئی قول اس کی سماعت سے دور نہیں، ہر ایک چیز کا حساب لے لے گا تم سے، یہ دیکھ لے گا کہ تم نے انصاف سے کتنا کام لیا ہے، نہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں تم نے حق و انصاف سے کام لیا یا نہیں لیا۔ آج ہماری امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم جذبات تو دین کے رکھتے ہیں، لیکن دین نے جو حقوق بتلائے ہیں اور اس کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی پابندی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے، حقوق دو ہی ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں بھی عدل و انصاف ضروری ہے، چنانچہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا منہمک ہو، نماز میں، عبادت میں، دینی کاموں میں، کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال ہونے لگے، ماں باپ کے حقوق پامال ہو جائیں، پڑوسیوں کے حقوق پامال ہو جائیں، کسی اور مسلمان کا حق مارا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ پر ہیں، عبادات میں بھی کمی کی اجازت نہیں بندوں کی وجہ سے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی نہ کرو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کمی نہ کرو، اور جہاں دونوں حقوق جمع ہو رہے ہوں یہاں فیصلہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلا آپ نماز اذان ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت بول رہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے ثواب کی نیت سے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، حالانکہ بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیتا ہے شوہر، وہ دل لگی کے طور پر دیتا ہے، مذاق کے طور پر دیتا ہے، لیکن اس میں اگر کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس پر ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ سب کچھ عبادت ہو رہی ہے، گھر میں جو بیٹھے ہیں آپ اچھے بیوی بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کے دل خوش کر رہے ہیں، لیکن اذان ہو جائے اب اجازت نہیں کہ یہاں بیٹھے رہو، چلو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات بیان فرمائی اس میں ایک یہ بھی ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جس طرح تم لوگ اپنی بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہو اس طرح ہم ہمارے ساتھ بھی اہل خانہ کے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے، لیکن جب اذان سنتے تھے تو ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ یہ حدود ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ اور اذان کا وقت ہے، گھر میں بیوی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے، بیمار ہے، اکیلی ہے، کوئی اور تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر تم مسجد میں جاؤ گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اذان ہو گئی، اب تقوی کس میں ہے؟ یہاں تقوی اس میں ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، نماز گھر میں پڑھو اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ ان حقوق کی ادائیگی، یہ جو حدود ہیں، حد میں رکھنا ہے ہر چیز کو، ان حدود کو پہچاننا یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، علماء کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، ایک بڑے بزرگ مشہور عالم تھے اور الحمدللہ بڑا کام انہوں نے کیا، ان کے مریدین بھی بہت ہیں، لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ ان سے بھی ایک ہوئی غلطی، وہ یہ کہ تبلیغ کے دورے پر نکلے ہوئے تھے، مدرسوں کا دورہ کر رہے تھے، اس مدرسے میں اس مدرسے میں اس مدرسے میں، بڑے مدرسوں میں بڑا کام کیا، دینی مدرسوں میں انہوں نے بڑا کام کیا، بڑے عالم تھے، لیکن اس کا جذبہ اتنا تھا کہ والدہ بیمار تھیں، ان کو اطلاع ملی، پہلے ہی بیمار تھیں مگر شدید بیمار نہیں تھی، سفر میں اطلاع ملی کہ سب بیمار ہیں، تو گھر والوں کو اطلاع کی کہ میں دعا کرتا ہوں۔ ایک دو دن کے بعد پھر اطلاع ملی کہ سخت بیمار ہیں، پھر دی کہ دعا کرتا ہوں، میں مدرسے کے کاموں میں لگا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ پھر اطلاع ملی کہ خطرناک صورتحال ہے، تو یہ لکھا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا والدہ کا۔ پھر وہاں پہنچے ہیں، میرے شیخ نے فرمایا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تھے تو وہ بڑے عالم اور بڑے دیندار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، یہاں ان کو سارے کاموں کو چھوڑ کر وہاں جانا چاہیے تھا۔ اور میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہتا ہوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے جب، اور اندازہ ان کو یہ ہوا کہ اب شاید آخری وقت ہے، تو ہم سب جمع تھے، بہن بھائی اور والدہ، تو فرمانے لگے کہ میری تمنا اللہ نے ساری پوری کی ہیں، میں کوئی حسرت لے کر دنیا سے نہیں جا رہا، میں اللہ تعالی نے مجھے اولاد بھی اچھی دی، فرما بردار اولاد دی، الحمدللہ، اللہ نے روپیہ پیسے کی بھی کمی نہیں کی، تنگی کبھی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ میری جتنی تصنیفات تھی وہ بھی مکمل ہو گئی، تفسیر معارف القرآن کی مجھے فکر تھی وہ بھی اب اللہ نے مکمل کرا دی، دارالعلوم قائم کیا، الحمدللہ دارالعلوم بھی کام کر رہا ہے، اور تمام سب، اب میں کوئی حسرت لے کر اس دنیا سے نہیں جا رہا، صرف ایک حسرت لے کر جا رہا ہوں، یہ حسرت میرے ساتھ قبر تک جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگے، اور فرمایا کہ میری والدہ، ہماری دادی، جب مرض وفات میں تھی، میں نے ان کے علاج معالجے کا پورا انتظامات کر رکھے تھے، حکیم، ڈاکٹر، دوائیں، خدمتگار، ان کے نواسے کو سارے کام چھڑوا کر اسی کام پہ لگا دیا تھا، وہ نواسا بہت مانوس تھا اپنی نانی سے، نانی بھی بہت مانوس تھی، اپنی چھوٹی بیٹی کو جو بہت مانوس، ہماری بہن لاہور میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت فرمائے، ہم سے تو بڑی ہیں، بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے، ہماری دادی ان سے بہت مانوس تھی، ان کو لاہور سے بلا لیا کہ تم دادی کے پاس رہو، ان کو تسلی ہوتی ہے، اور کہتے میں بھی، ہم دیکھتے تھے کہ روزانہ صبح شام جب بھی آتے جاتے تھے سب سے پہلے والدہ کے پاس، بعد میں کوئی دوسرا کام، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی دوائیں دیکھتے تھے، سب کچھ تھا،
اور یہ کثرت سے ہم نے صحت کے زمانے میں بھی دیکھا، دادی اماں کی صحت کے زمانے میں کہ رات کو 2 بجے ہم نے دیکھا کہ دادی اماں کے کمرے کی بتی جل رہی ہے، جا کر دیکھا تو والد صاحب سر پہ مالش کر رہے ہیں والدہ کی، حالانکہ خود بوڑھے تھے، طرح طرح کی بیماریوں میں لگے رہتے تھے، دن بھر مشغولیت تھی۔ معلوم ہوا کہ بتی دادی اماں کی آواز سنی، ماں کی آواز سنی، تو آپ جا کر دیکھا تو کہا اماں کیا حال ہے؟ کہا کہ بیٹا مجھے نیند نہیں آئی، اچھا میں مالش کر دوں۔ کبھی ہم نے جا کر دیکھا کمرے کی بتی جل رہی دادی اماں کی تو والد صاحب ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، اسی طرح کی آواز آئی ماں کی تو جا کے پوچھا، انہوں نے بتایا بیٹا نیند نہیں آئی، کہا میں ٹانگیں دبا دوں۔ مفتی اعظم پاکستان، دنیا میں جن کا چرچا تھا علم و فضل کا، سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی عزت دی تھی، یہ ان کا عمل تھا ماں کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کوئی حسرت لے کر نہیں جا رہا، اس دنیا سے صرف ایک حسرت لے کر جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب مرض وفات میں تھی، اگرچہ میں نے ان کے سارے انتظامات کر رکھی تھی اور دیکھ بھال خود کرتا تھا، مگر میری ماں کی تمنا یہ تھی کہ شفیع میری آنکھوں سے جدا نہ ہو۔ شفیع ہمارے والد صاحب کا نام تھا، شفیع میری آنکھوں سے جدا نہ ہو، میرے سامنے بیٹھا رہے۔ میں اس واسطے بیٹھا نہیں رہتا تھا کہ کام تھے بہت سارے، دارالعلوم کے، تصانیف کے، پاکستان میں اسلامی دستور کے لیے کوششیں وغیرہ، تو میں سوچتا تھا میں بڑا کام کر رہا ہوں، تو اور میں نے انتظامات سارے کر ہی رکھے ہیں، لیکن میری ماں کی تمنا یہ تھی کہ شفیع ان کا اکلوتے بیٹے تھے۔ ہماری دادی بیوہ ہو چکی تھی 30 سال پہلے سے، اور ہمارے والد صاحب ان کو اکلوتے بیٹے تھے، ان کی بیٹیاں تو تھی، بیٹے ایک تھے، تو چاہتی تھی کہ سامنے بیٹھا رہے، تو فرمایا کہ میری ماں کی تمنا یہ تھی کہ شفیع میری آنکھوں سے جدا نہ ہو۔ کاش، اب سننے کی بات ہے، یہ الفاظ میں نے خود سنے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کے الفاظ ہیں، جلیل القدر مفسر قرآن کے الفاظ ہیں، زبردست عالم دین کی متقی پرہیزگار ایک ولی اللہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اپنے سارے کاموں کو آگ لگا دیتا، اپنی ماں کی پٹی سے لگ کر بیٹھ جاتا، میں ان کی یہ تمنا پوری نہ کر سکا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور کہا کہ یہ حسرت میرے ساتھ قبر تک جائے گی۔ تو دیکھیے، یہ دین کے کام بھی اللہ کے حقوق تھے، مگر ہر چیز کا ایک حق ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ تلک حدود اللہ، قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، کہ ہر حکم بتاتے ہیں، پھر ہم بتاتے کہ ہر ایک چیز کی حد ہے۔ ان حدود کی پابندی کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ حدود کی پابندی نہیں کی جائے گی تو انتہا پسندی ہوگی۔ اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے، غلو فی الدین نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا اعتدال ہے اسلام کے اندر۔ اس کے برابر کے اعتدال دنیا میں کسی قوم اور مذہب کو نہیں ملا جتنا اسلام نے ہم کو دے رکھا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق مانگنے کی ترغیب تو بہت لیڈر دیتے ہیں، لیکن رسول قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ حقوق مانگا کرو، یہ کہا حقوق دیا کرو۔ جب حقوق دو گے تو سب کو حقوق مل جائیں گے، اور اگر حقوق دینے والے نہیں دیں گے تو لاکھ مانگتے رہو، کسی کو حق نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلی جمعہ کو پھر کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔